الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ التعظیم المتفاضع بکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات عزیزان محترم، اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی مسلسل 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ والشمس 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ ہے اور اس کا نشان 91 ہے۔ اس سورے سے قبل سورہ بلد ہے اور اس سورے کے بعد سورہ واللیل ہے، یعنی 90 91 درمیان کا سورہ۔ بڑی قسمیں کھائی ہیں پروردگار نے، اور قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 7 8 9 10 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی تکمیل کی کہ ہم نے اسے کتنے مکمل طریقے سے خلق کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس اور اس کی تکمیل کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس میں فسق و فجور اور ثواب و تقوی کی صلاحیتیں برابر سے رکھ دیں۔ کوئی اس بات کو محسوس نہ کرے کہ ہم نے فقط ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، نہیں، ہم نے دونوں صلاحیتیں دے دیں، چاہے گمراہی قبول کرو چاہے ہدایت قبول کرو۔ اب یہ چوائس تمہارا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کو پاک کروا لے وہ قیامت میں کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے وہ قیامت کا دن ناکامیاب ہوگا۔ دیکھیے، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے اور سالانہ آپ کی خدمت میں یہاں حاضری دیتا ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں کی خدمت میں اس کا پس منظر آ جائے۔ یہ جو 3 سورے ہیں، سورہ بلد، سورہ والشمس اور سورہ واللیل، یہ تینوں مکے کے سورے ہیں، اور مکے میں مشرکوں کے سماج تھا جہاں 365 بت پوجے جا رہے تھے، تو اندیکھے اللہ کو پہچانوانا آسان نہیں تھا۔ اندیکھا اللہ، انجانا اللہ، بھائی بت تم دیکھ رہے ہو، چھو سکتے ہو، زبان سے چاٹ بھی دے سکتے ہو، لیکن اللہ نہ دیکھا جائے، نہ سنا جائے، نہ سنا جائے، نہ چاٹا جائے، بس ایسا ہے۔ تو پروردگار نے یہ کوشش کی قرآن کے ذریعے کہ
جتنے بھی اذہان و عقول ہیں، بہت آرام سے میری طرف یہ سننا، جتنے بھی اذہان اور عقول ہیں، جتنی بھی عقلیں ہیں اور جتنے بھی ذہن ہیں، ان سب تک یہ میسج پہنچ جائے کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا سورہ ذرا میں ریلیٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس سورہ سے پہلے کا سورہ۔ آگے چل کے کہنے لگا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ واللسان وشفتین، کیا ہم نے اسے زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دی؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، یہ فسق و فجور کا راستہ ہے، یہ تقوی کا راستہ ہے۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے سمجھا دیے۔ یہ تو ہے سورہ والشمس سے پہلے، اور اب سورہ والشمس کے بعد سورہ واللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں نے عشر اولا میں ایک سبجیکٹ چھیڑا تھا اور چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا سا آگے بڑھا دوں، اور یہ سبجیکٹ نہ چھیڑتا اگر صاحبان فہم میرے سامنے نہ۔ قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے نر کی اور قسم ہے مادہ کی، ان سعیکم لشتی، تمہارا کوئی کام نظم و ضبط کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ مشرکین کا سماج ذہن میں رہے، مشرکین کا سماج، بہت آرام سے سننا، تو ان سعیکم لشتی، تمہارا کوئی کام نظم و ضبط کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلے کہا ہم نے توانائیاں دے دی، پھر کہا کہ ڈسپلن سے کام نہیں کرتے۔ پروردگار چاہتا کیا ہے؟ تو بھائی بتلانا کل اتنا تھا کہ اگر کائنات پہ غور کرو، اب میں تمہید سے آگے بڑھ رہا ہوں، اگر کائنات پہ غور کرو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات میں انتظام ایسا ہے کہ بتلا رہا ہے کہ خالق ایک ہے۔ اب یہ بات سمجھنا، زمین پسترین، آسمان بلندترین، اگر یہ دونوں تعاون نہ کریں ایک دن کی زندہ نہ رہے۔ سورج دن کا بادشاہ، چاند رات کا بادشاہ، اگر یہ دونوں تعاون نہ کریں ایک دن کی زندگی دشوار ہو جائے۔ تو یہ سب تعاون کر رہے ہیں، یہ تعاون دلیل ہے، توجہ ہے، دلیل ہے کہ خالق ایک ہے، 75 خالق نہیں ہے۔ تو اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خالق ایک ہے۔ یہی کہا اس آیے مبارکہ میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اگر خالق کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے نفس میں اور کیوں نہیں کرتے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اب اگر اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو اپنے نفس کو دیکھ لو۔ یہ دلیل قرآن مجید میں بہت سے مقامات بنی، سورہ حامیم 41واں سورہ قرآن مجید کا، کہنے لگا سنُریہم، 53ویں آیت ہے، جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ ترجمہ جا کے دیکھیں، سنُریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنے وجود کی نشانیاں دکھلائیں گے پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور تمہارے نفسوں میں دکھلائیں گے۔ نفسوں میں اس کے وجود کی نشانی دیکھو گے۔ بھائی ابھی میں بتاؤں گا نفس کیا ہے، اور اب عشر اولا سے میں ریلیٹ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں سرسری گزر گیا تھا، 2-4 جملے تو عرض کروں گا۔ سنُریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنے وجود کی نشانیاں تمہیں دکھلائیں گے تمہارے نفسوں میں بھی اور کائنات میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، اور اتنا دکھلائیں گے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ ایک ہے اور وہی ہے، ایک ہے اور وہی ہے۔ یہ تھی سورہ حامیم کی آیت، اور اب سورہ روم، 30واں سورہ قرآن کا، اور پوری آیت نہیں پڑھ رہا، اس کی 8ویں آیت، اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ نفس کا ریپیٹیشن دے رہے ہو، یہ لوگ اپنے نفسوں میں کیوں نہیں غور کرتے؟
ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اللہ نے تمہارا نفس تو نفس ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان کی کسی شے کو باطل خلق نہیں کیا، سب حق پہ آئے، وہ اجل مسمى اور ایک معین مدت کے لیے آئے. تو اب یہاں تک آ گئے، نفس ہے، نفس. اب جب قرآن کہہ رہا ہے تو مان لو کہ نفس ہے. کبھی دیکھا نفس کو؟ آپ میں سے کسی نے نفس کو دیکھا؟ اچھا بھائی، آج کی جو دنیا ہے نا، اب میں گلوبل تھیوری کی بات کر رہا ہوں، یہ پورے زمین کی دنیا میں جانتے ہو آج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو چیز نظر آ جائے بس وہ ہے، یا نظر آنے کی صلاحیت ہو. بھائی میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ ہیں. اچھا بھائی مجھے حیدرآباد سندھ تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں جا کے دیکھ سکتا ہوں، اس میں نظر آنے کی صلاحیت ہے. تو فقط وہ چیز ہے، توجہ رکھنا، فقط وہ چیز ہے جو یا نظر آئے یا نظر آنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اللہ نہیں نظر آتا، جنات نظر نہیں آتے، فرشتہ نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتا. تو جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے. بہت آسان کروں گا اور بہت زیادہ روکوں گا نہیں اس مرحلے پر، لیکن سنتے جاؤ، اس لیے کہیں تو قرآن مجید کی آیات کھل جائیں. اب تراویح میں تو نہیں کھلتی. صرف تلاوت ہوتی ہے نا، تو اب کوئی تو ایک ایسا فورم ہو جہاں آیات کو کھولنے کی کوشش کی جائے. اچھا بھائی، تو جو نظر آئے وہ ہے، جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے. تو اب دنیا کہتی جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے، جو نظر آئے وہ ہے. اچھا بھائی، میری تصویر میں اور تصویر اور، اچھا ایسا ہے؟ یہ تصویر تو میں نہیں ہوں، میری تصویر اور میں، میری ٹوپی اور میں اور، ٹھیک ہے. تو جہاں میرا یا میری لگ جائے وہاں دو چیزیں ہیں. بہت آسان کروں گا بھائی، میں نے توحید کے مسئلے کو چھیڑا اور بہت دور نہیں جاؤں گا، لیکن بہت آسان کروں گا. توجہ رکھنا، میرا گھر میں اور گھر اور. ٹھیک ہے، گھر بک بھی سکتا ہے، میں گھر چینج بھی کر سکتا ہوں، تو گھر اور ہے میں اور ہوں. لیکن اب توجہ رکھنا، میرا ہاتھ میں اور ہاتھ اور، میری آنکھیں میں اور آنکھیں اور. بھائی نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں، میری اس بات کا توجہ دیں، اسے کہ بڑا دقیق مرحلہ فکر ہے. جہاں میرا اور میری لگے وہاں یقیناً دو چیزیں ہیں. میرا قلم میں اور قلم اور، میری انگوٹھی میں اور انگوٹھی اور، میرا چشمہ میں اور چشمہ اور. تو اب میں نے کہا یہ تو چیزیں باہر کی تھی. اب ہاتھ بھائی یہاں بھی میرا لگ گیا، میرا ہاتھ میں اور ہاتھ اور، میرا پاؤں میں اور پاؤں اور، میرا سر میں اور سر اور. اچھا بھائی میری ہتھیلیاں میں اور سب بھائی ہتھیلیاں اور. یعنی یہ نہ میرا ہاتھ میں ہے، نہ میرا پاؤں میں ہے، نہ میری ہتھیلیاں میں ہے. تو یہ میں ہے کہاں؟ میں کہاں ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کہیں ہے تو جب یہ ہے تو دکھلاؤ. اب ہے مگر نظر نہیں آتا تو نفس سمجھ میں آ گیا، اللہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. دنیا تک اس پیغام کو کہ بھائی اپنا میں تو دکھلاؤ. کبھی ہے تو شاید نہ ہو، کبھی ہے تو
اچھا بھائی تو اب نظر نہیں آتا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی ہیں اور نظر نہیں آتی. اچھا اب یہی بتا دو نفس تمہارے اندر ہے نا, کہنے گئے نفس تو ہے بھائی. جب نفس ہے تو اس کا مرکز معین کر کے بتاؤ. اب جس میں مرکز کوئی نہیں ہے, ہر جگہ ہے, تو اپنا چھوٹا سا نفس جو ہر جگہ ہے وہ سمجھ میں آ گیا. چھوٹا یہ مرحلہ فکر ہے بھائی. اپنا اللہ تو سمجھ لو, پھر آگے بھی چلیں گے اور دیکھیں گے کہ صورت حال کیا ہے. لیکن 10-12 دقیقے مجھے دے دو تاکہ یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو جائے. تو بھائی اللہ کا وجود تمہارے نفس کے اندر ہے. یہی تو کہا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنے وجود کی نشانیاں دکھلائیں گے کائنات میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی. اچھا بھائی ایک بات پوچھوں, کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا بھائی, نظر نہ آنے والا خدا ہوگا, لیکن آنکھیں تو ہے نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہے, کبھی دیکھتا کیسے ہے. اچھا بھائی کان نہیں ہے, سنتا کیسے ہے. بھائی ہاتھ تو ہے نہیں, کام کیسے کرتا. بھائی آنکھیں نہیں ہے. میں نے کہا کبھی زندگی میں خواب دیکھا. بھائی خواب کا کوئی تجربہ ہے؟ ہاں تجربہ ہے. اچھا بھائی لڑے بھی, بات بھی کی, چلے بھی, سوئے بھی, جاگے بھی خواب میں, تو بغیر آنکھ کے دیکھتے ہو. بھائی خواب میں بغیر آنکھ کے دیکھتے ہو, بغیر کان کے سنتے ہو, بغیر ہاتھوں کے اٹھاتے ہو, بغیر پیروں کے چلتے ہو. اب سمجھ میں آیا. تو تمہارے وجود میں اللہ نے اپنے وجود کے 2 گواہ رکھے, ایک نفس اور ایک خواب. بات تو سمجھ میں آ گئی نا. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت کیا دوں, لیکن سنتے چلو. اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد تمہاری خدمت میں حاضر ہوں, تو اب یہ میسج پہنچ جائے نوجوانوں تک جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی تو اب ایک گواہ ہے اللہ کے وجود کا میرا نفس, دوسرا گواہ میرا خواب. تو اللہ کے وجود کے 2 گواہ ہیں, ٹھیک ہے نا. نفس ہے بھائی, اسی کو کہا وہ نفس وما سواہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے کیا اچھا نفس بنایا ہے, اور صلاحیتیں دونوں رکھتی ہیں, چاہے ہدایت کی طرف جائے چاہے گمراہی کی طرف جائے. پر یہ نفس ہے جو رسولوں سے ہدایت قبول کرتا ہے, اور یہ نفس ہے جو ابلیس سے گمراہی قبول کرتا ہے. اچھا ہے نا. تو میں نے کوشش کی کہ آیت مبارکہ کو آسان طریقے سے اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچا دوں. تو نفس ہے, ہدایت کی ساری ذمہ داری نفس کی, ہدایت کو قبول کرے. گمراہ ہونے کی ساری ذمہ داری نفس کی. ابلیس کی بات کو مان لے, چاہے رسول کی بات کو مانے چاہے ابلیس کی بات کو مانے, نیوٹرل بنا کے نفس کو رکھ دیا. بھائی یہی سبب ہے. اگر جملہ کروں, جاؤ دیکھو, اور اگر نہ ملے تو مجھے چیلنج کرنا. سورہ حشر, ابلیس کا رول, انبیاء کا رول. سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا. سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. اور اس کی 16ویں آیت, اس قال للانسان اکفر. ابلیس کا کام یہ, قصہ نہیں سنا رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے. ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے بھائی کافر ہو جاؤ. کیا کہتا ہے بھائی اکفر. میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. آدمی سے اسے کہا کہ کافر ہو جاؤ. فلما کفر, اور آدمی ہی تو ہے, کافر ہو گئے. اب جانتا ہو اس نے خود کافر بننا ہے, کافر بننا. اب سنو کہ آگے کیا ہے, آگے کا ٹکڑا پھر سننا. اس قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. جب اس کو کافر بنا دیا, کہنے لگا میں تجھ سے بیزار, بھاگ جا میرے پاس سے. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں. ہر اللہ کے خوف رکھنے والے پر اعتبار نہ کرنا. ایسا فراڈ کہانی کر رہا ہے.
اتنا پرانا بڈھا، اور قرآن ہر روز کی نئی کتاب زندہ ہے، یہ سانس لینے والی کتاب ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ تو اس گڑے مردے کو اکھاڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بڈھا کا کہیں مر کھپ گیا ہوگا، اس کی تو لاش بھی سڑ گئی ہوگی، کہا نہیں زندہ ہے۔ جب میں نے کہا نا مر کھپ گیا ہوگا کہیں، یہ گڑا مردہ اکھاڑنے سے فائدہ کیا؟ قرآن نے کیوں رکھ دیا اس کو؟ کہنے کہ نہیں زندہ ہے۔ اچھا بھائی زندہ ہے؟ ہاں اللہ نے زندہ رکھا ہوا۔ اچھا اللہ نے زندہ رکھا ہوا؟ اللہ نے زندہ رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ عجیب منطق ہے کہ تمہارا گمراہ کرنے والا تو زندہ رہے، میرا ہدایت کرنے والا زندہ رہے۔ اور تمہیں روکنا چاہوں گا کہ توازن ہے ہدایت پر گمراہی میں۔ کہنے کا سجدہ کر، میں یہی تو کہا تھا۔ اب میرے جملے کو یاد رکھنا، ہم مسلک جعفریہ کے لوگ انسان کو مجبور نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک انسان مختار ہے، ٹھیک بھائی توجہ ہے، اور اللہ نے مجبور بنایا بھی نہیں، ورنہ یہ نہ کہتا کہ آدم کو سجدہ کر، سر پکڑ کے جھکا دیتا۔ ٹھیک ہے نا، سر پکڑ کے ابلیس اب سے جھکا دیتا نہیں۔ ما منعک یا ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا دیکھنا قرآن مجید میں، اے ابلیس، براہ راست خطاب کیا ہے پروردگار نے ابلیس کو، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بھئی ترجمہ تو یہی ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ دو ہاتھ کیا تھے مجھے نہیں معلوم۔ یا ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس، اے ابلیس، یا ابلیس، مجھے بتاؤ ملا جب اس آیت تک پہنچتا ہے اس کی زبان سے یا ابلیس نکلتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے تراویح میں، جب پیش نماز تراویح پڑھاتا ہے، حافظ جب تلاوت کرتے ہیں تو جب اس آیت تک پہنچتے ہیں تو یا ابلیس منہ سے نکلتا ہے، جب بڑی خوشی سے کہتے ہیں یا ابلیس، تو یا ابلیس کہتے ہوئے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یا علی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے۔
सब एजेंडे पर नहीं था, लेकिन जब तज़किरा छिड़ गया है तो तुम्हें कुछ काम की बातें कुरान मजीद से बताता था। तुम तो जानते हो, तुमसे बेहतर कौन जानेगा, तुम्हारे बाप आदम से झगड़ा था। अच्छा, केस क्या था? खिलाफत। केस तो यही था, सैदा पे बहाना था, इन्नी जान फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आदम को ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। झगड़ा इस बात का था, यही था। अब मैं तवज्जो रखना, कहा या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। इब्लीस, ये सजदा क्यों नहीं करता? इसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, इसे खलीफा नहीं मानूंगा, मैं इससे बेहतर हूँ। तवज्जो रहे, मैं ये इब्लीस का आदमी कुरान ने महफूज किया, मैं इससे बेहतर हूँ। उसे तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, तो मैं बेहतर हूँ। अच्छा, कि अब ये कि मिट्टी अफजल है या खाक अफजल है, ये आग अफजल है, ये तो एक डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन इब्लीस था, इतना जानता था कि अफजल के होते हुए कमतर को खिलाफत नहीं जानी चाहिए। जो रखना, लेकिन ये तो वो मरद फिक्र है जहाँ मैं तुम्हें लेके आया हूँ। तवज्जो रखना, का फखरुज मिना इन्नका रजीम, निकल, हमने तुझे निकाल दिया। निकल रहा है जन्नत से निकल रहा है। फखरुज मिना, डांट के कहा निकल, और तू रजीम है, हमारी दरगाह में और हमारे दरबार में बैठने के काबिल नहीं है। ठीक, ये खिताब था सिर्फ इब्लीस से। और जब आदम और इब्लीस दोनों से खिताब किया, कहा एहबता मिन्हा जमिया, आदम तुम भी जाओ, इब्लीस तू भी जाओ, साथ जाओ। तो कभी सफर के साथ को दलील न बनाना। तुम भी जाओ आदम, अब तुम खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बन के जाओ, ये रजी बन के जाएगा, जाएंगे साथ। बेटा मिला जमिया, निकलो साथ निकलो, और ठीक है ना। अब जब निकलने लगा तो कहने लगा कि मालिक मेरी कुछ बातें तो मान ले। कबूल, कुरान है, एक लफ्ज़ कुरान से बात नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी कुछ बातें तो मान ले। कहने लगा रब्बे फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून, मालिक क़यामत तक की मोहलत दे दे। क़यामत मानता, क़यामत मानता, मालिक रब्बे तौहीद भी मानता। ठीक, कहा कि जा तुझे क़यामत तक की तूने एक मखसूस मोहलत की, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, एक मखसूस मुअय्यन वक्त की तुझे मोहलत दे दी। अच्छा, अब शेर हो गया, जब मोहलत मिल गई शेर हो गया। कहने लगा कि मालिक तूने मुझे निकाल दिया ना, तो अब जा रहा हूँ। लाअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरी सिरात मुस्तक़ीम पर बैठकर आदम के बेटों को गुमराह करूँगा। आराम से सुनना, आज मेरा जी चाहता है कि जिस तरीके से बोल रहा हूँ वैसे सुनो। ये जुमला चूंकि जबान से निकल गया ना, गड़े मुर्दे उखाड़ दिए कुरान ने, नहीं गड़े मुर्दे नहीं, ये तो हर अहद का मसला है। शैतान हर अहद का मसला है। कहने लगा कि मालिक तूने मुझे निकाल दिया, मैं जा रहा हूँ। ठीक,
اور تم نے رجیم بنا کے نکالا ہے. اب سن، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور آدم کے سارے بیٹوں کو بیٹیوں کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے پاکیزہ بندے ہیں. پتہ نہیں کہ نگاہ اس کی کہاں پڑ گئی. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ جو تیرے پاکیزہ بندے ہیں انہیں تو میں گمراہ کر نہیں سکتا، لیکن آدم کے سارے بیٹوں کو بہکاؤں گا. ہم یہی نبوت کو مانتا ہے تو اب اس کے اصول حدیث سمجھ میں آئے. توحید، نبوت، قیامت. عدل کو نہیں مانتا، خلافت کو نہیں مانتا. یہ سرخیاں ہیں، کبھی پھر ان پہ بات ہوگی. بس سرسری گزار رہا ہوں چونکہ جانا مجھے بہت دور ہے اور ابھی میرے پاس وقت ہے، آرام سے سننا. اچھا تو اللہ عبادک منہم المخلصین، مالک سب کو بہکاؤں گا، آدم کے سارے بیٹوں کو بہکاؤں گا، انہیں نہیں بہکا سکتا. اب شکایت تو اپنوں سے ہوتی ہے، غیروں سے نہیں. بھائی یہی تو شکایت ہوگی کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے. کا دوسرا مقام سنتے جاؤ. اور یہ جو حوالے لکھ رہا ہوں نا، انہیں دیکھو جانے کے بعد. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، یہی جملہ اس نے کہا، لفظ بدل کے کہا کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، مالک تو نے اس آدم کو، مٹی والے کو، مجھ پہ کرامت دے دی. اب جا رہا ہوں. لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اب ایک بات سن لے میرے مالک، کیا دلیر ہے. کہتا مالک اب میری بھی ایک بات سن لے، آدم کی پوری نسل کو بہکا دوں گا. نہیں میں نے بہکا دوں گا ترجمہ صحیح نہیں کیا، ذرا اور واضح. آدم کی پوری نسل کی جڑیں کھود کے پھینک دوں گا. احتنکن ذریتہ، میں آدم کی نسل کی جڑیں کھود کر باہر پھینک دوں گا زمین سے. کس کی؟ نسل ذریت کی، ذریت آدم کی جڑیں پھینک دوں گا. اچھا بھائی تو میں تو خود ذریت آدم میں، آپ بھی ذریت آدم میں، آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے بھی اس سے؟ نہیں ہے نا. بھائی باپ دادا سے تھا، بھائی باپ سے تھا نا، آدم سے. بھائی میں نے تو کچھ نہیں بگاڑا اس کا، اور وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس لیے کہ ہم آج بھی محبت علی پر قائم نہیں. تو بھائی جھگڑا تھا تو آدم علیہ السلام سے تھا، یہ غصہ ذریت پہ کیوں اتر رہا؟ یہ نہیں کہتا کہ میں آدم کو برباد کر دوں گا، آدم کی ذریت کو برباد کروں گا. تو ابلیس کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی ذریت سے انتقام لے لو. مقام پہ میں تقریر کر رہا تھا اور میں گھنٹے سے کچھ اوپر تقریر کی، اور میں نے کہا آج ایک روایت بھی بیان نہیں کرتا، جو بات ہوگی قرآن سے ہوگی. لیکن بزرگ قرآن پسند کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں بہت آگے کہیں جا کے کوئی روایت بیان کروں، لیکن یہ بات تو سن لو. جملہ یاد ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم.
मालिक कहाँ बैठ के गुमराह करूँगा? सिरात मुस्तकीम पर। यानी आपका अगर ये ख्याल है कि वो डांसिंग हॉल में गुमराह करेगा, नहीं, वहाँ तो जाते ही गुमराह लोग हैं। जिनका काम हो चुका है वही जाते हैं। अब ऐसी सारी नहीं तो वहाँ तो गुमराह नहीं करेगा भाई। कहाँ गुमराह करेगा? सिरात मुस्तकीम पर। अब ढूंढना पड़ गया कि सिरात मुस्तकीम किधर है भाई, ढूंढ लेना सिरात मुस्तकीम। जब सिरात मुस्तकीम मिल जाएगी तो इब्राहिम की समझ में आ जाएगी, तो वही करेगा। कहाँ करेगा? सिरात मुस्तकीम पर। सुनना भाई, और अगर आयत पेश न कर सको तो मेरी बात तस्लीम न करना। इब्लीस गुमराह करेगा सिरात मुस्तकीम पर। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ये सिरात मुस्तकीम मजाक नहीं है। और अब एक बात सुनो, अलिफ लाम छोटी ये खड़ा अलिफ, एला। एला के मानी तरफ, ठीक। अच्छा, अब दूसरा लफ्ज़ अभी का सुनो, अला। ऐन लाम छोटी ये खड़ा अला, अला के मानी पर। समझ गए ना? तो अब बहुत वक्त नहीं, बातों बातों में बड़ा वक्त गुजर गया, लेकिन ये एला और अला ज़हन में रखना। तो कहाँ गुमराह करेगा? सिरात मुस्तकीम पर। तय हो गई बात। अच्छा, अब मैंने कुरान मजीद देखा तो हज़रत इब्राहीम हमारे नबी को छोड़कर सबसे अफजल हैं। और सूरह नैल के एक पैराग्राफ में, आखिरी पैराग्राफ में परवरदिगार ने कहा, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा लम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। हमने पूरी आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ। हमने इब्राहीम को पैदा किया, इब्राहीम को नबूवत के लिए चुन लिया, और हमने इब्राहीम की हिदायत की, सिरात मुस्तकीम की। अच्छा, मैं कहूँ तो नाराज़ हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि इब्राहीम सिरात मुस्तकीम की तरफ, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुरान ने कहा इब्राहीम सिरात मुस्तकीम की तरफ। एला तुम्हारे काम की बात कहने वाला है, एला सिरात मुस्तकीम। अच्छा भाई, सूरह अनाम छठा सूरा है और एक पूरा पैराग्राफ है, उसकी आयत का निशान है 89, जो मैं तुम्हें हदिया कर रहा हूँ। अंबिया के नाम लिए बहुत से नबी कहने लगा, फज्तबैनाहु वहदैनाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। हमने इन्हें पैदा किया, इन पैगंबरों को इन्हें मुंतखब किया नबूवत के लिए, और हमने इनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाज़त दे दो कि 1,23,999 नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ। क्या है? एला सिरात मुस्तकीम। तो मैंने अब एक नबी को अलग कर दिया ना, अपने नबी को। तुमसे बेहतर कौन समझेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जुमे की भी जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला। सिरात मुस्तकीम पर। सारे नबी एला सिरात मुस्तकीम की तरफ। कहाँ गुमराह करेगा? तरफ नहीं गुमराह करेगा, सिरात मुस्तकीम पर। अच्छा, आप शौक रखते हो ना कुरान से, ठीक। तो अब एक आयत सूरह नहल से सुन लो, 16वां सूरा, पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करूँगा। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकम ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्युन नरा मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला यातिल खैर हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदल व हुवा अला सिरातिल मुस्तकीम। पूरा तर्जुमा नहीं करूँगा, मेरा मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर। और एक और
सिरात मुस्तकीम पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप है सिरात मुस्तकीम पर? मालूम है ये दूसरा कौन है? अबे पूछना तो था, इसलिए सारे तो इला सिरात मुस्तकीम है ना, सिरात मुस्तकीम की तरह मोहम्मद मुस्तकीम पर। और अब कुरान कहता है एक और है सिरात मुस्तकीम पर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये दूसरा कौन है? मैंने कभी बयान किया था कि पूछा था ना कि ये दूसरा कौन है? अली का घर मस्जिद में उसका दरवाजा खुलता है, उनका घर भी अली का। अभी पूछ रहे थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के तो अली का दरवाजा खोला, अली निकले, अच्छा मैं देखो दो बच्चे वहाँ आके बैठ गए, अच्छा मेरी जगह तो पड़े और तीसरा आ गया मातमी अंजुमन के लोग हैं बच्चे और मैं इनके लिए दुआ खैर करता हूँ कि इन्होंने हुसैन के मातम को जिंदा रखा। और हमने देखा भाई फिक्र न करो, अगर कोई कहे कि बिदअत है तो कुरान हदीस की जरूरत नहीं है, उसके जवाब में और ज़ोर से मातम करो। अच्छा भाई ये बच्चे आए तो मेरी निगाह पड़ी ना, अच्छा फिर मैंने जुमले मुतरज़ा भी कह दिया एक बीच में, अच्छा फिर मैं आपसे बातें करने लगा, जहाँ से छोड़ी थी बात शुरू हो गई। तो अब जैसे ही अली का दरवाज़ा खुला तो उन्होंने मुड़ के देखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने, कभी कौन निकला? देखा रही आ फिर मुड़ गए या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन है? रसूल मुस्कुराए कहा देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। अपने आखिरी मरहलों से करीब हो जाएगी और अब होने वाली है, लेकिन ये जुमला तो तुम तक पहुंच जाए। अगर कितने हैं सिरात मुस्तकीम पर? बोलो या मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर है या मेरा अली सिरात मुस्तकीम पर है। सारे अंबिया सिरात मुस्तकीम की तारीफ, खुदा की कसम मैंने डंडी नहीं मारी, जो आयत का तर्जुमा था वही मैंने किया। तो सारे अंबिया सिरात मुस्तकीम की तरफ, मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, और उससे पहले मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, अली से पहले नबी, नबी के बाद अली, बस दो सिरात मुस्तकीम पर। तय हो गई बात। अब मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दे दो, और अगर पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। भाई मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर, अली सिरात मुस्तकीम पर। उसने दावा क्या किया था? लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, बहकाऊंगा तो सिरात मुस्तकीम पर बहकाऊंगा, और ये दो है सिरात मुस्तकीम पर। अब समझ में आया कहाँ बहकाएगा? या मोहम्मद की नबूवत में शक डलवाएगा या अली की विलायत से इनकार करवा देगा। अभी तक तो कोई रिवायत नहीं आई है। एक वाक़या भी सुनाया गया था, फिर वापस चलो इस कार इंसान
ابلیس کا کمال کیا ہے؟ کہتا ہے کافر ہو جاؤ. جب وہ کافر ہو گیا کہنے لگا انی بری منک، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، بھاگ جا. گمراہ کر کے بھگا دیتا، ضمانت نہیں دیتا اسے. ایک جملہ تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو، لیکن بہت دیر سے سوچ رہا ہوں کہ یہ جملہ اگر نہ کہا تو کچھ نہ کیا. میں نے کیا کہا کہ ابلیس جس کو گمراہ کرے اس کی ضمانت نہیں لیتا. تو پھر الٹ دونوں کے ہادی جس کی ہدایت کرے اس کی ضمانت لیتا. اس کی ضمانت لے گا. بڑی آیتیں ہیں میرے پاس، کبھی پھر سے ایک واقعہ چھوٹا سا سنتے جاؤ. اسبغ ابن نباتہ علی کے بہت چہیتے شاگرد ہیں اور ان کے صحابی ہیں. اور جو اسبغ اتنے چہیتے دوست تھے علی کے کہ علی کبھی کبھی اپنی پرائیویٹ باتیں بھی اسے کرتے ہیں. اصحاب سر میں آتے ہیں، رازدار دوست. اسبغ مرض الموت میں مبتلا ہوئے. ہادی ہو جو ضمانت لے. مرض الموت میں مبتلا ہوئے. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید مطہری، میرے مطلب کی کتاب نہیں ہے. علی گئے عیادت کر لیے. مزاج پوچھا، سلام، جواب سلام. اس کے بعد مزاج پوچھا. اسبغ نے کہا کہ مولا بس جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویسا ہوں میں. اور پھر رونا شروع کر دیا. کہا ماذا یبکیک یا اسبغ؟ اسبغ یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ جانتے جواب کیا دیا؟ یا امیر المومنین لحول المطلق، قیامت کا خوف ہے. دیکھو اس جملے کو آسان نہ سمجھنا. علی کی معیت میں اس کی پوری زندگی گزری ہے اور اسے بھی یقین نہیں ہے بخشے جانے کا. اس جملے کو آسان نہ سمجھنا. اور اس پورے گھنٹے بھر کی تقریر ہے یہ محاصر ہے. اسبغ کہہ رہے ہیں جن کی پوری زندگی علی کے ساتھ گزری. ہمارے بڑے راوی ہیں، بڑے جلیل قدر ہیں. اسبغ ابن نباتہ، یا امیر المومنین لحول المطلق، قیامت کا خوف ہے، خدا معلوم کیا ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ علی اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھے بس اسبغ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اسبغ مت گھبراؤ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں بخشوا دیں گے. کتنی آسانی سے تم نے جملہ سن لیا، کتنی آسانی سے سن لیا علی کا جملہ. اسبغ مت گھبراؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہیں بخشوا دوں گا. بھائی پوری تاریخ اسلام میری نگاہ میں ہے. خلفائے راشدین، خلفائے بنی امیہ، خلفائے بنی عباس، آل عثمان، آل سلجوق، تاتاری بادشاہ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے. مغل بادشاہ، بھائی کسی بادشاہ نے کہا میں بخشوا دوں گا. اچھا بھائی چھوڑو ان بادشاہوں کو. فقہا، بڑے بڑے فقیہ گزر گئے اسلام میں، کسی نے دعویٰ کیا کہ میں بخشوا دوں گا؟ اچھا بھائی چھوڑو فقیہوں کو. اولیاء کرام جن کے مزاروں پہ آج تک تخریب کاری ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ بھائی کسی ولی اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں بخشوا دوں گا؟ خدا کی قسم کسی نے دعویٰ نہیں کیا علی کے علاوہ کہ میں بخشوا دوں گا. یہ دعویٰ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو جائے.
مجلس کے اندر مجلس تھی کتنے القابات گرائے اور فضائل کتنے گرائے علی کے؟ بہت تھے نا، لیکن ممبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ 1/1000 بھی نہیں۔ اب کبھی پھر سے، ابھی تو ہوں تمہارے شہر میں، انشاءاللہ پھر کسی دن بات کروں گا۔ میرے جملے کو یاد رکھنا، دلیل دوں گا کسی دن۔ اچھا بھائی مت گھبراؤ، ہم تمہیں بخشوا دیں گے قیامت کے دن، ہم تمہیں بخشوا دیں گے۔ اس کا نام ہے علی۔ کہنے لگے کہ بھائی علی کی تاریخ علی بخشوا دیں گے۔ بھائی اس دن تو ہم سب اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہوں گے، علی ہو یا بڑے ہو یا سے چھوٹے ہو۔ قیامت کا دن، مالک الملک کا دن، مالک یوم الدین، اب اس دن کس کی داد گلے گی؟ کیا مجال ہے؟ ٹھیک ہے، بات تو صحیح کہتا ہے، ہم بھی انتظار میں ہوں گے اور علی بھی انتظار میں ہوں گے۔ سننا بھائی، بہت ہلکی سی بات کہنے والوں، اور اب دامن وقت میں مجاہد چاہیے، بالکل تمہاری بات مان لی کہ ہم بھی انتظار میں ہوں گے۔ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہم انتظار میں ہوں گے۔ اچھا علی بھی انتظار میں ہوں گے، تم نے بات غلط نہیں کی، لیکن دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ ہم جنت ملنے کے انتظار میں ہوں گے، وہ جنت بانٹنے کے انتظار میں ہوگا۔ سچی بات تو یہی ہے۔ اچھا تم دلیل تو مانتے، اب روایت بھی سنتے جاؤ اور سنو گے تو بڑے حیران ہو جاؤ گے۔ اس روایت پر گفتگو کو میں آج تمام کرنا چاہوں گا، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے سوائق محرقہ، بہت مشہور کتاب ہے، اچھا عربی زبان کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے، فارسی میں ہے، اور بھی ممکن ہے دنیا کی زبانوں میں۔ اس کے کئی ایڈیشن میرے پاس، ایک نہیں۔ اچھا وہ مسلک امامیہ کے خلاف لکھی گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، علمی اخلاق تو ہونا چاہیے نا، یعنی ہمارے مطلب کے خلاف ہے وہ۔ اس کتاب سے ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں دیکھ کے بولتا ہوں۔ اچھا راوی کا نام سنو گے تو حیران ہو جاؤ، کیا جلیل القدر شخصیت ہے، سوائق محرقہ ابن حجر۔ حوالہ دے کر ایڈیشن بہت ہی، ورنہ ایڈیشن کا بھی حوالہ دے، مصر سے چھپی، لبنان سے چھپی، دلی سے چھپی ہندوستان میں قبل تقسیم، آج کل لاہور سے چھپتی، اور ترجمہ تمہیں کراچی میں مل جائے گا۔ روایت سنو، بس میں نے زحمت دی، اور دیکھو 55 دقیقے ہو گئے، 5 دقیقے تو مسائل کے بھی ہوں گے، لیکن یہ روایت تو ہضم ہو جائے، اس روایت کا ہضم ہونا ہمارا تو اہل ایمان ہے جو روایت پڑھنے والا ہوں، اس روایت کا ہضم ہونا دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن لکھا بزرگوں نے لکھا۔ اچھا راوی کا نام سنیں گے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچی زبان، کیا سچی زبان۔ تو اب ابن حجر نے سوائق محرقہ میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی۔ ٹھیک، اب روایت سنو گے۔ لا یجوز احد الصراط حتی کتب لہ علی الجواز۔ کوئی جنت کی طرف نہیں جائے گا جب تک علی سے تحریر نہ لے لے۔ لا یجوز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لا یجوز احد الصراط، صراط وہ پورے صراط وہ کراس کر کے جنت کی طرف جا نہیں سکے گا کوئی، حتیٰ کتب لہ علی الجواز، جب تک علی اسے تحریر نہ دے دیں، تو اب وہی جائے گا، تحریر کیسے لکھی جاتی ہے؟ قلم دعوت سے، اب وہی جائے گا جو قلم دعوت دینے کا عادی ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سخنائے گفتگی بہت تھے اور میں تم سے بات لاؤڈ تھنکنگ تھی، آج میں تقریر نہیں کر رہا تھا، لاؤڈ تھنکنگ تھی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو گواہ ہیں تمہاری ذات میں، اب سمجھ تو کر دوں نا تاکہ نوجوان جب اٹھیں تو خلاصہ لے کے جائیں۔ خدا کے وجود کے دو گواہ ہیں تمہاری ذات کے اندر، ایک نفس کے خواب وجود کے، اور خدا کی توحید کے دو گواہ ہیں، ایک یہ کائنات، ایک یہ کائنات خدا کے وجود کی گواہ ہے۔ اتنا نظم ہے، اتنی وحدت عمل ہے ان چیزوں میں کہ محسوس ہوتا ہے کہ سب کا بنانے والا ایک ہے۔ تو اللہ کی توحید کا ایک گواہ پوری کائنات، اور دوسرا گواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ ہے، میرا محمد رسول اللہ۔ وقت تمام ہو گیا، لیکن مجھے اجازت دو 2-4 دقیقوں کی۔ ڈیٹیل کبھی پھر صحیح، لیکن یہ کہ بات تو مکمل ہو جائے نا، تو تمہاری ذات کے اندر اللہ کے وجود کے دو گواہ، ایک تمہارا نفس، ایک تمہارا خواب، اور اب اللہ کتنے ہیں اس کی توحید، دو گواہ، کائنات کا نظم و ضبط، کائنات کا نظم و ضبط گواہ ہے کہ اس کا خالق ایک ہی، اور دوسرا میرا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ ہے، رسول کہہ دے کہ وہ اللہ ہے، اب دو گواہ کائنات اور محمد رسول اللہ توحید کے۔ تو مالک پھر اس محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ بڑی ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں تو صرف آیت ہدیہ کروں گا، آگے چلا جاؤں گا اور مسائل کی طرف۔ سورہ رات 13واں سورہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے، صیغہ مضارع دونوں معنی ہیں، حال اور مستقبل، کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، نبوت رسالت تمہاری اس نبوت کی اور رسالت کی نفی کریں گے۔ اور کہہ دو ابھی جواب ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، سب کو یاد ہوگا، ومن عنہ علم الکتاب، سورہ رعد ہے 13واں سورہ، مکی سورہ ہے، اور ابھی بہت سورے اس کے بعد بھی آئیں گے۔ کہ پڑھے لکھوں کو میں نے جملہ ہدیہ کر دیا، رسول کہہ دو کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے انکار کی، میرے تو دو گواہ پہلے سے موجود ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ یا رسول اللہ، ابھی پوری کتاب تو آئی ہی نہیں، مدینہ کے اندر کوئی ہے، تو
میاں جو میں نے کہا یہ نوجوانوں سے کہا, میاں ایک مرتبہ آیا تھا سنا, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. رسول کہہ دو یہ انکار کرنے والے ٹھیک ہے کر رہے ہیں, کرنے دو. ان سے کہہ دو کہ میری گواہی کے لیے, رسالت اور نبوت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. اللہ آیا آپ کے پاس گواہی دے نہیں ہے تو کہاں سے کافی ہو گیا؟ اللہ تو آیا نہیں, کہیں نہیں آیا اور نہ آئے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا کہہ دیا, کہا بھائی یہ سب سے پوچھ رہا ہوں جو بھی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے بھائی یہ کیا ہے, کیا اللہ گواہی دے رہا ہے؟ کہاں سے گواہی دے رہا ہے؟ کہا نہیں بھائی اس کی کتاب گواہی دے رہی ہے, اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو جواب ہو جاتا. تو محمد کی رسالت کے دو گواہ, کتاب اور صاحب کتاب, یہ تو مالک تو کہتا ہے کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, تو کہہ دے کہ کتاب گواہی کے لیے کافی ہے. سب کچھ کہوں گا, کتاب کو کافی نہیں کہوں گا. آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی ہے. اچھا بھائی تو اب کوئی ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. تو جیسے توحید کے دو گواہ تھے ویسے رسالت کے دو گواہ آ گئے نا اس مرحلے تک. ایک دن علی کوفے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی, اچھا دیکھیے سائیکلوجی کی بات ہے, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب میں فضائل ہے, کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں جناب آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, آپ 5 منٹ تو سوچیں گے, سوچتا ہے کہ میں اپنی کون سی خوبی بیان کروں. ہوتا ہے ہوتا ہے. اچھا خود جیسا ایک انتہائی حقیر انسان جاہل, اگر آپ پوچھیں جناب آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا, 5 منٹ تو میں بھی لے لوں گا. سنو بھائی سنو, کبھی کبھی ایسے جیسے اس وقت بول رہا ہوں اور اب ظاہر کے مسائل میں چند منٹ کرنا. تو اب علی پوچھا کسی نے عبداللہ ابن عباس سے کہ حضرت علی کے کوئی فضائل 500 تو ہوں گے. 500 مسکرائے, کہنے لگے 23,000 تم سے زبانی ہے. اچھا تمہیں کتاب نہ ملے میرے گھر آ کے کتابوں کو پڑھ کے بولتا ہوں اور کتاب موجود ہوتی ہے میرے پاس. اچھا بھائی تو کم سے کم 23,000 ہیں علی کے فضائل 23,000 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق. تو کوفے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے, کہتا ہے علی بتاؤ تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بھائی 5 منٹ تو سوچتے, 2 منٹ سوچتے, کچھ تو سوچتے. ادھر اس کا سوال ختم ہوا اور علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگا وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے شریک کیا جو لا شریک ہے. اس مرحلہ فکر پر تقریر رک گئی. باتیں تو ہیں اور جب علی کے فضائل چھڑ جائے تو کوئی انتہا تو ہے نہیں. تو بہت بول سکتا ہوں, بہت زیادہ بول سکتا ہوں, لیکن اب ایک جملے سے میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. بھائی علی ہی گواہ نہیں ہے, 12 کے 12 رسول کی رسالت کے گواہ ہیں. یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے اور کبھی اس پر بھی عرض کروں گا کہ کس نے کس طریقے سے گواہی دی. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب میرا حسین مدینے سے چلا ہے
محمد حنفیہ کے لیے جو وصیت نامہ لکھا ہے وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے، یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ اور جانتے ہو کہاں سے شروع کیا؟ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے سدائے بولے ابھی تو میں نے صرف وصیت نامے کا ایک جملہ پڑھا ہے۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ پوری کربلا میں کوئی اہم واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے جہاں حسین بن علی نے کوئی نہ کوئی آیت تلاوت کی۔ جب دو تین جملے تاکہ یہ سبجیکٹ جو میں نے چھیڑ دیا، جو نہیں چھیڑنا تھا، ذرا سا مانوس ہو جائے۔ جب اکبر کو بھیجا ہے تو فرما رہے تھے تلاوت، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، قرآن کی آیت، ہر موقع پہ آیت کی تلاوت کی۔ جب ابو الفضل العباس گئے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا علیہ اللہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور جب علی اصغر کو لے کے آئے ہیں تو 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو چار جملوں کی مجھے اجازت دے دو۔ تو میں یاد ہوگا کہ جب میں صبح عاشور کی مجلس پڑھا کرتا تھا تو کچھ بیان کرتا تھا شہادت اور رخصت کا۔ آج حسین ابن علی کا تابوت برآمد ہونے والا ہے، سب سے زیادہ حق اسی تابوت کا ہے، سب سے زیادہ، خدا کی قسم سب سے زیادہ حق اسی تابوت کا ہے۔ تم علی ابن ابو طلحہ کا تابوت اٹھاتے ٹھیک کرتے ہو، لیکن جنازہ میرے امام کا بڑی شان کرتا تھا۔ تم زین العابدین کا تابوت اٹھاتے ہو، میرے امام کا جنازہ بڑی شان، لاکھوں افراد اس میں شریک تھے، یہ اکیلا جنازہ تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب اصغر کو دفن کر چکی، عاشور کا دن آئے خیمے میں اور ماں کی کنیز کو آواز دی، فضا ذرا میرے قریب تو۔ فضا قریب آئی، کہا دیکھو فضا، میرا پرانا صندوق کھولو، اس میں ایک بہت قدیم لباس میرا رکھا ہوا ہے، بہت کہنا لباس، اسے نکال کر میرے لیے لاؤ۔ لیکن دیکھو فضا، اس بات کا خیال رکھنا کہ زینب کی نگاہ اس کپڑے پر جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم آخر جملے سنو۔ فضا گئی، صندوق کھولا، پرانا کپڑا رکھا ہوا تھا حسین کا پرانا لباس، وہ لے کے آئی، اچھا اسے چھپا لیا ابا کے کمر میں، کہہ چکے ہیں حسین کے زینب نے دیکھ لے پائے۔ جب لے کے آ رہی تھی نا حسین کی طرف تو گود میں ابھار تھا کپڑے کا، شہزادی زینب نے روک لیا، کہا فضا تیری گود میں کیا ہے؟ اب کیسے کہیں کہ کیا ہے، کیسے کہیں کہ کیا ہے؟ حسین کہہ چکے زینب کو خبر نہ ہونے پائے، فضا خاموش کر لی، علی کی بیٹی ہے نا، علی کی بیٹی۔ کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ پھر خاموش۔ ایک مرتبہ کہنے لگی شہزادی کہ فضا تو میری ماں کی کنیز ہے نا؟ کہا بی بی میں آپ کی والدہ کی کنیز ہے۔ کہا تجھے میری ماں کے حق کی قسم بتا دیتا۔ کہا بی بی میں کیا بتاؤں، حسین نے پرانا کپڑا مانگا ہے۔ رو کے فرمانے لگی بھائی نے کپڑا نہیں مانگا، کفن مانگا ہے۔
मदीने वापस आना तो कुत्ते को लाकर मेरी कब्र पे रख देना। भाई ये कुर्ता मैं पहनाऊंगा, कुर्ता शहजादे ने पहनाया। हुसैन ने सबको सलाम किया और बाहर निकले। जब बाहर निकले ना, नजर यमीन पर शमाना, हुसैन ने दाहिने देखा, हुसैन ने बाएं देखा और आवाज दी अय्युमुस जवानी, है कोई मेरी सवारी के जानवर का लाने वाला? तुम्हें याद है ना कि जब हुसैन इब्न अली जुलजना पे सवार होते थे तो अकबर शाना थामते थे, अब्बास लगा में फरस थामते थे, कासिम रेकाबों को संभालते थे। दाने देखा, बाएं देखा, कहा है कोई मेरी सवारी का लाने वाला? जब कहीं से जवाब न आया तो एक मरतबा खैमे का पर्दा उठा, अली की बड़ी बेटी आस्तीनों को लड़ती हुई बाहर। भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है तू अकेला सवार नहीं होगा। शहजादी ने शाना थामा, हुसैन को सुलझना पे सवार कराया। 2-4 जुमले सुनो, बच्चे गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गए। जब सवार हो गए ना और घोड़े को एड़ लगानी चाहिए हुसैन ने, एक बता का भैया जरा रुक जाओ। हुसैन रुक गए, कहा भाई क्या बात है? कहा भैया मेरी अम्मा ने वसीयत की थी, मेरी अम्मा ने वसीयत की थी, मैं चाहती हूँ कि उस वसीयत को पूरा कर दूं, जरा अपना गला तो बढ़ाओ। शहजादी ने हुसैन के गले का बोसा लिया तो लोग ये कहने लगे अम्मा ने एक वसीयत मुझसे भी की थी, जरा आप तीनों को तो बुलंद कर दे। हो चुके तकरीर आखिरी मरहलों में आ गई। घोड़े को एक लगाई, बाहर आए, बाहर आने के बाद जुल्फ़िकार खींची और एक मरतबा हमला किया और कह के हमला किया कि तुमने मेरे अकबर को भी नहीं छोड़ा, तुमने मेरे अब्बास को भी न छोड़ा, मेरे कातिल को भी शहीद कर दिया। आओ मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, ये कहकर हमला किया। अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसने अपने 6 महीने के बच्चे को दफनाया है अपने हाथों से। फौजें दूर दूर भाग गई। एक मरतबा पहलू से आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा? बेटे कब तक जंग करेगा? बस ये सुनना था कि हुसैन ने तलवार को न्यामे रखा, जम के बैठे घोड़े पर और कहने लगे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। भागी हुई फौजी आई, कहीं से तीर आए, कहीं से तलवारें आई, कहीं से नेज़े आए, जिसके हाथ में कुछ न था उसने पत्थर मारा। हुसैन जख्मी होते चले, एक मरतबा जुलजना के गले में बाहें डाल दी, कहा जुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है? देखो जुलजना की ज़ियारत भी बराबर होगी,